मार्केट है वो बहुत नीचे चली गई, 1134 पॉइंट नीचे गई और डॉलर बहुत ऊपर चला गया। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो तारीख की महंगी तरीन सतह पे है। तो ये हुकूमत जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, ये नाअहल है या वाकई ये कुछ आने वाले दिनों में मामलात को संभाल लेगी? तो ये बड़े अहम सवालात हैं। ये सवालात किससे पूछने चाहिए? ये सवालात पूछने चाहिए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब से, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले बताइए कि वो आपने सुना होगा नारा लगता है सड़कों पे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पीटीआई वाले लगाते हैं। सड़कों पर तो नहीं लगता, ट्विटर पर लगता है। ट्विटर पे, सड़कों पे भी लग रहा था। अभी 25 मई को मेरे इर्द गिर्द जहां बैठे हैं तो लग रहा था, यहाँ पे भी घेरे में था मैं भी। ठीक, वो बाकी आपके मिनिस्टर जो मर्जी कहे। ठीक है। ये बताएं कि आईएमएफ खुश नजर नहीं आ रही इम्पोर्टेड हुकूमत से, तो ये फिर इम्पोर्टेड कैसे हुई? सर इम्पोर्टेड तो नहीं है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना। मतलब ये कि हम जब 5 साल के होते हैं तो हम भूत परियों में मानते हैं, लेकिन फिर उम्र बढ़ जाती है तो फिर ऐसी बातों में नहीं मानते, क्योंकि हकाइक पे मबनी नहीं होती है। तो अब अगर आपने मानना है कि वो इम्पोर्टेड है तो आप ये समझें कि आप पीटीआई का जो ट्विटर ट्रोलिंग करने वाला माफिया है, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं और उनके ख्याल में आप इम्पोर्टेड हैं। तो अगर आप इम्पोर्टेड हैं तो आईएमएफ आपसे खुश क्यों नहीं है? सर मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेड नहीं हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर इसी मुल्क में पैदा हूँ, इसी मुल्क में मरूंगा। और तो अगर आप वाकई इम्पोर्टेड होते तो आईएमएफ फिर खुश हो जाती है आपसे? गालिबन होती। और आईएमएफ को देखिए, आईएमएफ की खुशनुदी हासिल करना मेरा मकसद नहीं है जिंदगी का, लेकिन इस मुल्क को संवारना और इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना बहरहाल हमारा मकसद है। इसीलिए हम आए थे। इस वक्त हमको आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना जरूरी है। हमने 2 मरतबा 26 को और 2 तारीख की जून को हमने 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ाया, 30 रुपए, 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 60 रुपए डीजल बढ़ाया। और अगर मजीद भी हमको कोई काम करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आईएमएफ मजीद पेट्रोल महंगा करेंगे आप? अगर करना होगा तो मजीद पेट्रोल महंगा करेंगे, लेकिन आईएमएफ के साथ प्रोग्राम करना लाजमी है। इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, देखिए एक तो होता है कि टैक्स होता था, जैसे खान साहब के जमाने में पेट्रोल के ऊपर टैक्स होता था फरवरी से पहले। अब ये टैक्स नहीं है, अभी तो नुकसान में बेच रही है हुकूमत। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल नुकसान में बेच रही है, डीजल अभी भी आप सब्सिडी दे रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, लेकिन जब आप अपोजिशन में थे जी, तो उस वक्त आप कुछ और कहा करते थे। जरा सुन ले आपको, आप ताकि लोगों को समझा दें। सुनो, मिफ्ता इस्माइल साहब पहले क्या करते थे? बात याद रखिएगा कि जब तक बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई नहीं कम हो सकती, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कम नहीं हो सकता। और कौम को बताया जाए कि आईएमएफ से बार बार निगोसिएशन कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है। आज भी मार्केट में खबर आई है कि आईएमएफ से निगोसिएशन सही नहीं जा रहा, इसलिए रुपया टूटा है। तो कौम को क्यों नहीं बताते? कौम को क्यों नहीं बताते? मैं तैयार हूं, मुझसे पूछिए। बताए ना, ये आप ही का सवाल है जो आप पूछते थे। मैं आपको बताऊं, आईएमएफ कहता है कि सब्सिडी खत्म करो, नुकसान खत्म करो, ठीक है। उसके बाद आईएमएफ कहता है कि जब नुकसान खत्म कर लो, अगले माली साल में जाओगे तो बजट लेके आओ, बजट में मतलब सरप्लस लेके आओ। इस साल दिसंबर के अंदर, फरवरी के अंदर माफ कीजिएगा, दिसंबर के नंबर्स पे जब एग्री हुआ, 6ठी ट्रांच इनको मिली थी, तो फरवरी में इनकी शौकत तरीन साहब का आईएमएफ से एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत आपने कहा कि हम 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट देंगे, लेकिन आप 1300 पे पहुंच गए थे। 1000 अरब के ऊपर आपने प्राइमरी डेफिसिट दिया है और आपका कोई 4500 अरब रुपए का टोटल डेफिसिट आया है। तो आईएमएफ ये बोलता है कि डेफिसिट खत्म करो, इसलिए इनकी नेगोशिएशन अच्छे नहीं जा रहे थे, क्योंकि जो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। आपने शौकत तरीन साहब, इमरान खान साहब ये साइन करके आए कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाएंगे, पीडीएल डालेंगे और 2% से सेल टैक्स बढ़ाएंगे। ये हमने तो साइन नहीं किया, ये तो इन्होंने साइन किया। इन्होंने जाके हफीज शेख साहब ने और इमरान खान ने साइन किया था कि हम इतना ज्यादा टैक्स लगा लेंगे कि जिन लोगों से आज 200 अरब रुपए टैक्स ले रहे हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, नौकरी पेशा लोगों से, उनसे 129 अरब रुपए और टैक्स लेंगे। और 1,04,000 रुपए के ऊपर जो आदमी पैसे कमा रहा होगा, उससे 28% मार्जिनल टैक्स होगा। यानी कि 1 लाख से 2 लाख पे जाएंगे तो उसमें से 28,000 हुकूमत ले लेगी। मैं समझता हूँ ये टैक्स बहुत ज्यादा था। हम उसके लिए आईएमएफ से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की चीजें इन्होंने साइन करी हैं, शौकत तरीन ने, इमरान खान ने, वो चीजें जो है वो पाकिस्तान के लिए भी हक में नहीं है और उससे महंगाई तो आएगी। तो आप आईएमएफ को ये कह रहे हैं कि जो साइन किए, जो मुआहदा किया इमरान खान की हुकूमत ने, उसको जरा चेंज करें? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ चेंज करवाने की। और आपको उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा? मुझे अल्लाह ताला की जात से बहुत उम्मीद है। देखिए, मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टैक्स कम करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स कम करूंगा तो ये डेफिसिट कर
دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے یہاں پہ 1 روپے کا چانس دو, میں امیر لوگوں سے 2 روپے کا ٹیکس لوں گا. اچھا, میں ان کے 150 ارب روپے کے ٹیکس کو اگر وہاں کم کر رہا ہوں تو میں اس کے سامنے 312 ارب روپے کے میں نے نئے ٹیکس دیے. اچھا, اب ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کیا, آپ نے بجلی مہنگی کر دی, مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا. بجلی ابھی تک مہنگی نہیں کی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ 3 روپے بجلی مہنگی ہوگی, آج ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود پیٹرول مہنگا کیا آپ نے, 30 روپے ایک دفعہ بڑھایا, 30 روپے ایک دفعہ بڑھایا, اور لگ رہا ہے کہ آپ پھر دوبارہ بھی بڑھانے والے ہیں. ڈالر قابو نہیں آ رہا, اسٹاک مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہو رہی, یہ کیا نااہلی نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ پروسیس ہے. جس دن انشاءاللہ تعالی IMF سے ایگریمنٹ ہو جائے گا, اور اللہ کے تو جلدی ہو جائے گا, تو اس دن یہ سب چیزیں قابو آنا شروع ہو جائیں گی. اس وقت مارکیٹ میں انسرٹنٹی, میں آپ کو دیکھیں سیدھی کھلی بات کرتے ہیں. اگر IMF سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا نا, آپ اس وقت, میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی ایڈلٹ لائف میں 1990 کے 91-92 میں پاکستان آیا ہوں IMF سے کے بعد, میں نے اس سے زیادہ معیشت کو برے حال میں نہیں دیکھا ہے. اچھا, میں سیریسلی بتا رہا ہوں, اتنا زیادہ ایگزسٹینشیل اکنامک کرائسس نہیں دیکھا ہے. اللہ معاف کرے, اگر ہم اس وقت صحیح سٹیپس نہیں لیتے تو ہم بہت بری جگہ پہ چلے جائیں گے. تو لہٰذا ہم کو یہ صحیح سٹیپس لینے پڑیں گے, جو کہ بہت پینفل. یہ صحیح سٹیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول اور مہنگا کر دو, مزید مہنگا ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں حامد بھائی, میری گزارش سنیں, $123-124 کا پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو گیا, برینٹ آئل کروڈ. وہ کبھی بھی نہیں تھا. میں آج چیئرمین اوگرا سے میں نے بات کری, پرائم منسٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 2 جون کو جب پرائز بڑھائی تھی, اس وقت کیروسین پہ 0 لاس تھا. کیروسین پہ لاس ختم ہو گیا تھا حکومت کا. آج پھر 24 روپے لاس کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار پھر سے کیلکولیشن کر کے دیکھو کہ غلطی تو نہیں کری آپ. اگر آپ دوبارہ پیٹرول مہنگا کریں گے 30 روپے یا 40 روپے فی لیٹر, آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب پھر ایک لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جائے؟ میری سیاست خراب ہوگی نا, میری پارٹی کی سیاست ہو جائے, ملک کو خراب کریں گے کیا؟ مطلب اس وقت اگر پاکستان یا پاکستان مسلم لیگ نون میں چوائس ہے تو وی ول آل چوز پاکستان. اگر پاکستان یا پیپلز پارٹی میں چوائس ہے, وی ول آل چوز پاکستان. یہ جو ابھی چائنا نے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر دینے ہیں آپ کو, جو انہوں نے آمادگی ظاہر کیا, اس سے کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ بالکل فائدہ ہوگا. 2 فائدے ہوتے ہیں اس سے. ایک تو یہ کہ پیسے آ جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ. دوسرا یہ کہ چائنا کے پیسے آئے ہیں, تو وہ چائنا اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہے, جو دنیا کا سیکنڈ امیر ترین ملک ہے, تو وہ بھی ایک. لیکن چائنا تو عمران خان کو بھی اس طرح پیسے دے رہا تھا, سعودی عرب بھی دے رہا تھا, ہوا کچھ بھی نہیں اس کا فائدہ. یہی بات ہے کہ دوستوں کے پیسوں سے ملک نہیں چلتے, اور دوستوں کے پیسوں سے اگر آپ ملک چلاتے تو کبھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتے. اگر ہم ایک باوقار قوم ہیں, تو جیسے ہندوستان کے پاس 600 ارب ڈالر کا ذخائر ہیں, بنگلہ دیش کے پاس 40 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں, تو کیا شرم کی بات نہیں ہے حامد بھائی میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ہر روز جاتا ہے, یا وزیر خزانہ جو ہے وہ جاتا ہے, کبھی IMF کے پاس بات کرنی پڑتی ہے, کبھی اس سے بات کرنی پڑتی ہے, کبھی اس سے بات کرنی پڑتی ہے. بنگلہ دیش میں ڈالر 93 روپے ہے, 93 ٹکا ہے, اور انڈیا میں 77 روپے ہے جی, اور پاکستان میں 204 205 جی. سر دیکھیں, اس ملک کے اندر میں آپ کو سچ بتاؤں, آج میں بات کر رہا تھا ایشین ڈیولپمنٹ والوں سے, گورننس اسٹرکچرز مسئلے ہیں. گورننس کے اندر ہم کو سب کو پتا ہے. میں آپ کو یہ میں آپ کو مغالطے کے بغیر کہہ رہا ہوں. میں اس دن کے الیکٹرک والوں سے میٹنگ کر رہا تھا, تو مجھے یہ لگا کہ 4 سال پہلے بھی میں یہی باتیں کرتا تھا, اور میں صرف یہ نہیں کہ عمران خان کی حکومت کی غلطی نکال رہا ہوں, آج سے 20 سال پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھی. ہمارے مسئلے کے آج بھی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. کہ الیکٹرک کا مسئلہ 15 سال سے چل رہا ہے, سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ 15-20 سال سے چل رہا ہے, گیس کا سرکولر ڈیٹ عمران خان لے کے, پاور کا سرکولر ڈیٹ تو پہلے سے چل رہا تھا, مشرف صاحب کے زمانے سے چل رہا تھا. ہمارے پاس مسئلے ہوتے ہیں, ہم سلجھاتے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس دل ہی نہیں ہے کام کرنے کی. اب قرضوں کی بات ہو رہی ہے نا, آپ نے کہا چائنا ہمیں دے رہا ہے تقریباً 2.5 ارب ڈالر دے رہا ہے, اور اگر آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, لگتا ہے اس کے بعد پھر سعودی عرب بھی دے گا آپ کو پیسے, اور بھی جگہوں سے آئیں گے. جی. لیکن 3-4 سال کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہوگا کہ اتنا قرضے لے لیے, جیسا کہ 2-3 دن پہلے مفتاح اسماعیل صاحب اور شوکت ترین صاحب کے درمیان کچھ غیر ملکی قرضوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی. سو ذرا دیکھیں کیا ہے, فگرز کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو. جتنے وہ ہیں ان سب کو جتنا ڈیٹ لیا اس کا 80% ڈیٹ عمران خان نے لیا, یہ یاد رکھیے گا آپ. تو اگر عمران خان آئندہ کبھی بولے نا کہ میں نے ڈیٹ میں ادھار کم کرنے آیا ہوں, تو اس سے پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا ان سالوں میں, وہ ٹھیک ہے, اس میں 76% ضرور بڑھا ہے, لیکن اکانومی بھی ہماری اتنی بڑی ہے. وہ 76% مان رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہماری اکانومی بھی اتنی بڑی ہے اور ہم نے قرضے واپس بھی کیے ہیں.
جی ہم جو بات کر رہے ہیں قرضہ لینے کی نیٹ قرضے جو قرضے واپس کر رہے ہیں اس کے بعد جو آپ نے قرضے بڑھائے ہیں اس کی بات کریں تو قرضہ واپس کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل قرضے کتنے بڑھے تو 76 نہیں 78% بڑھے اور قرضے اور واجبات دونوں کو ملا لیں تو 79% بڑھے. تو میں نے بجٹ کی اسپیچ میں بھی 80% کہہ دیا تھا, اب بھی میں 80 کہتا ہوں کہ 79 بڑھا ہے تو میں 80 اتنا تو پوئٹک لائسنس مجھے دیں آپ. اور میری گزارش یہی تھی جو میں آج پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ لیاقت علی خان سے لے کر خواجہ ناظم الدین سے لے کر آئی چودھری گر, محمد علی بوگرا, ایوب خان پھر آ گئے, حسن سعید سروردی, اپنے اسکندر مرزا, پھر ایوب خان آ گئے, یایا خان آ گئے, بھٹو صاحب آ گئے, جنرل ضیاء آ گئے, محمد خان جنیجو آ گئے, بینظیر بھٹو صاحب آ گئیں, نواز شریف آ گئے, معین قریشی صاحب آ گئے, پھر بینظیر بھٹو صاحب آئے, پھر نواز شریف آئے, بلک شیر مزاری آئے, پھر نواز شریف آئے, پھر مشرف صاحب آئے, میر ظفر اللہ جمالی آئے, شوکت عزیز صاحب آئے, سوری ان سے پہلے چودھری شجاعت کچھ دنوں کے لیے آئے, پھر یوسف رضا گیلانی آئے, راجہ پرویز اشرف آئے, نواز شریف آئے, شاہد عباسی آئے اور ناصر الملک آئے. ان سب نے جتنا قرضہ لیا اس کا اکیلا عمران خان نے 79% لے لیا ہے. 79%. جی تو لیکن لیا تو پھر یہ آئے تھے قرضہ کم کرنے. اب یہ ہم کو معیشت کی باتیں بتاتے ہیں. یہ آدمی وہ ہے کہ جب آیا ہے اس کے 3 مہینے بعد چینی مہنگی ہو گئی تو 140 تک پہنچی تھی. یہ شہباز شریف غائب نے چینی بھی سستی کر دی ہے. یہ آدمی وہ ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر ہر قسم کی مہنگائی لائی, نمبر 3 مہنگائی تھی دنیا میں. اچھا لیکن اب یہ آدمی جو ہے عمران خان, اس کا جو وزیر خزانہ ہے شوکت ترین, جو پہلے زرداری صاحب کا بھی وزیر خزانہ تھا, وہ کیا آپ کو کہہ رہے ہیں, مفتاح صاحب کو شوکت ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سنیں. انفلیشن اس وقت چل رہی ہے 13.84 CPI, لیکن وہ اس وقت تھی جس وقت کے پورا یہ 60 روپے کا امپیکٹ نہیں آیا تھا. جیسے 60 روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزل کی پرائسز پہ, وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 24 پہ چلی گئی ہے. اور انہوں نے پھر سے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائسز, جو خود انہوں نے کل اندیا دے چکے ہیں, وہ بڑھائے گے. اور بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ 25 سے 30% چلی جائے گی. 25 سے 30% اگر انفلیشن جائے گی تو کیا ہوگا بیچارے غریبوں کا؟ جی مجھے 25 سے 30% جائے گی نہیں. یہ ان کو بڑا آج کل 20% 24% CPI SPI بری لگ رہی ہے. اس زمانے میں کچھ 6 مہینے پہلے ان کو بری نہیں لگتی تھی. چلو کم از کم یہ کہ شوکت بھائی کو مہنگائی کا خیال تو آیا. لیکن گزارش یہ کہ اس وقت دنیا میں تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے, گندم بڑی مہنگی ہو گئی, یوکرین کی جنگ کی وجہ سے چیزیں بڑی مہنگی ہوئی ہیں, کووڈ کا آفٹر شاک ہے. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. یا ہم اس وقت تیل سستا بیچتے رہے جو ہمارے پاس جو افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ 120 ارب روپے کی سبسڈی تھی پچھلے مہینے, جو حکومت چلانے کے خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے, ڈیفنس کے خرچے سے زیادہ ہے. اگر آپ اسی بجٹ کے اندر اسی ٹیکس کے اندر 3 حکومتیں اور چلا دیں یا ایک اور ڈیفنس چلا دیں تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یا تو یہ کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں جیسے سری لنکا ہے, پھر وہاں پہ 8-8 گھنٹے تک لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں, ہفتے میں 3 دن 2-2 گھنٹے کے لیے پیٹرول ملتا ہے, ہفتے میں 2 دن ڈیزل ملتا ہے, 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہر وقت ہوتی ہے. یا تو آپ اس راستے میں چلے جائیں جہاں پہ دوائیاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. عمران خان نے کیوں اعلان کیا تھا کہ ہم جون تک پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے, تیل کی قیمت نہیں بڑھائیں گے؟ ان کے پاس کیا گدڑ سنگی تھی؟ ان کے پاس حامد بھائی ان کو یقین تھا کہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے, تو انہوں نے, یا تقریباً یقین تھا, تو انہوں نے ایک لمبا گیمبٹ کھیلا. ایک لمبا انہوں نے شاٹ مارا ہے, اگر کیچ ہو جائے تو کیچ ہو جائے, نہیں تو 6 ہو جائے. مطلب اس ٹائپ کی سوچ ہے, کوئی لمبی سوچ نہیں تھی اس میں. یہ مجھے بات پتا ہے کہ اس دن جس دن پہلی مرتبہ شوکت صاحب کو پتا چلی کہ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں ریزائن کرنے لگا ہوں. پھر اس کے بعد ان کو سمجھایا کہ تو ریزائن نہ کر, تو بیٹھ, یہ وہ ٹھیک ہے. پھر ان کو کہا کہ چلو یار کچھ بھی کر لو, کچھ نکال لو. اور شوکت نے, عمران خان نے کہا تھا کچھ افسران کو میں نام نہیں لیتا ہوں کہ میں 1 اپریل کو اگر یہ ووٹ جیت جاتا ہوں, ووٹ نو کانفیڈنس, تو چینج کر دوں گا. ایک اور یو ٹرن لے لیتا عمران خان کو, بڑی بات نہیں تھی. اور شوکت بھائی نے IMF کو یہ کہا تھا کہ ہم اپریل میں اس چیز کو ریورس کر لیں گے. ہم نے جو بھی کیا وہ غلطی کی, لیکن ہم اپریل میں اس چیز کو ریورس کر لیں گے. یہ دونوں باتیں تصدیق شدہ ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, صرف امیروں پہ آپ ٹیکس کا بوجھ ڈال رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے آپ کا بجٹ دیکھا ہے, اس میں جو آپ نے ٹیکسوں کے جو سلیب بنائے ہیں مختلف کیٹیگریز میں, تو جو FBR کے جو فائلرز ہیں جو 21 لاکھ کے قریب ہیں, 2.1 ملین, گھوم پھر کے FBR انہی کے پیچھے جاتی ہے, اپنا ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھاتی؟ حالانکہ میری اطلاع کے مطابق 11 لاکھ نئے جو
टैक्स दहिंदगान है, उनकी लिस्ट तैयार है, लेकिन FBR उनको इंक्लूड नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है? मुझे ये 11 लाख की कोई लिस्ट तैयार है, मुझे नहीं पता है। मैं आपको ये बताऊं कि आप जरा नादरा से चेक कर लो। मैं चेक कर लूंगा वो कुछ। मैं जो आप कह रहे हैं मैं उस पर आता हूं, एक मिनट। देखिए, हम इस साल हमने पूरे पाकिस्तान की रिटेल दुकानों पे कम से कम 3,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का। यही तो ज्यादती है ना तनख्वाहदार तबके के साथ। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं, एक मिनट, मैं सब पे आऊंगा। हमने टैक्स लगाया, दुकानदारों को हम टैक्स में नेट में लेके आ रहे हैं। 25 लाख दुकानदारों को हम टैक्स रेट में लेकर आएंगे, ठीक है, उनके बिजली के बिल के। इसके अलावा जैसे अगर गोल्ड ज्वेलरी की दुकान है, गाड़ी की डीलरशिप है, महंगी घड़ियों की दुकान है, जिनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं उनके ऊपर अलग टैक्स होगा। तो हम दुकानदारों को भी टैक्स में लेकर आ रहे हैं। इनकम टैक्स भी लेंगे उनसे, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी इनकम टैक्स भी लेंगे और सेल्स टैक्स भी लेंगे। जो गुड्स बेचते हैं दुकानदार, उनसे सेल्स, दोनों को नेट में लेके आ रहे हैं। 25 लाख दुकानदारों को पहली मरतबा को टैक्स नेट में लेके आ रहा है, वो अल्लाह की मेहरबानी से हम लेकर आ रहे हैं। जो सैलरी क्लास का इस वक्त जो IMF से मेरा एक पॉइंट चल रहा है बहस का, वो ये कि जो एग्री करके आ गए थे ये लोग, उसके तहत जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि लाख रुपए के ऊपर वो 28% टैक्स पे लाया था। जब शाहिद अब्बासी लास्ट टाइम वजीर आजम थे और मैं वजीर खजाना था, हमने पहले ही बजट में ये किया था कि टैक्स कम कर रहे थे सैलरी क्लास के। हम फिर कोशिश की है और हमने कल कम करके दिखाया आपको। पहले लाख रुपए तक हम टैक्स नहीं ले रहे, 2 लाख रुपए तक सिर्फ हम 5,000 रुपए टैक्स ले रहे हैं। तो हमने तो कम किया है, लेकिन हाँ 10-12 लाख रुपए से ज्यादा आप कमा रहे हैं तो फिर आपका नहीं, लेकिन मसला ये है कि जो FBR है जी, FBR के अंदर करप्शन इतनी ज्यादा है कि वो चाहते ही नहीं है कि टैक्स नेट बड़ा हो, क्योंकि टैक्स नेट अगर बड़ा हो जाएगा उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और नहीं, देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग टैक्स फाइल करते हैं उनको टैक्स फाइल करने के नतीजे में जो नोटिस आते हैं और इलीगल नोटिस आते हैं, उनको फिर वकील हायर करना पड़ता है। फिर वो वकील जो है वो FBR के अमले के साथ मिला होता है, वो उसको जो आप फीस देते हैं वो फिर उसमें से कट देता है, FBR वालों को भी वो देता है। और FBR कंप्यूटर के जरिए नहीं नोटिस देती, वो देती है नोटिस एक बंदे को साल में 3-3, 4-4 नोटिस देती है सिर्फ पैसे तोड़ने के लिए। सर देखें, दो बातें बता दूं। एक तो ये कि अगर ये बात है तो ये है ना, इसका सबूत मौजूद है। तो फिर FBR तो चाहेगी कि टैक्स नेट बढ़ जाए। हमने नहीं, वो नहीं चाहते। अच्छा, हमने ये रूल कर दिया सर, हमने ये फैसला किया है, हमने कानून में लिख दिया है कि एक शख्स का या एक कंपनी का या एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस का 4 साल में एक मरतबा ऑडिट होगा। ये नहीं हो रहा ना, आप कह दिया एक नहीं सर, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं इस कानून में बिल। अच्छा, इस कानून में दिया है, आप एक काम क्यों नहीं करते जी कि FBR को ये राइट है कि सबके एसेट्स को वो कंगालता फिरता है। जो FBR के अफसरान और अमला, निचला अमला भी 5 साल से ज्यादा FBR में काम कर चुका है, उनके एसेट्स भी चेक करें आप। ये वाइड आइडिया अच्छा है आपका, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, सिर्फ आपको इस्लामाबाद में पता चलेगा कि कितनी जायदाद है लोगों के पास। और जो दूसरी गुजारिश करी आपने, दूसरी गुजारिश में करना चाहता हूँ, जो दूसरा आपका सवाल था 11 लाख आदमियों का। हाँ सर, जब लास्ट टाइम में वजीर खजाना था तो हमने फिर नादरा से बात करी थी। उस्मान साहब होते थे नादरा में, आपको चेयरमैन नादरा होते थे, तो उनसे हमारी बात हुई थी। एक उस वक्त ना FBR और नादरा को आपस में डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं थी कानून की वजह से, फिर हमने कानून में इजाजत भी दे दी। तो ये था कि एक टैक्स पेयर का एक प्रोफाइल होता है। अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो टिपिकल टैक्स पेयर के पास 2 गाड़ियां होती हैं, एक गाड़ी को अच्छी सी फैंसी सी होती है, उसके पास 1-2 बैंक अकाउंट्स होते हैं, एक से ज्यादा, उसकी फॉरेन ट्रैवल होती है, तो वो टैक्स पेयर होता है। फिर हमने कहा कि ऐसे कैसे लोग, कितने लोग हैं जो जिनके पास 2 गाड़ियां भी होंगी, अच्छी सोसाइटी में भी रहते होंगे, बाहर ट्रैवल भी करते होंगे, लेकिन टैक्स दहंदगान नहीं है। हाँ। तो वो हमको लगता था कि इधर से 25 लाख लोग निकलेंगे, हम उनको नोटिस भेजेंगे तो हम समझते थे कि 8-10 लाख लोगों को उनमें से ला सकेंगे टैक्स नेट में, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसे लोग 11 लाख लोगों की लिस्ट नादरा के पास तैयार है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अगले साल में इन सबको ले आऊंगा टैक्स नेट में, अगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। आप तारिक मलिक साहब है ना, चेयरमैन नादरा, बुला लें उनको, लिस्ट उनके पास है, उन्होंने बनाई हुई है। अगले साल सबको टैक्स नेट में ले आऊंगा। चलें, इससे ये होगा कि जो 21 लाख बेचारे कुर्बानी के बकरे हैं, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो। सर ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के अंदर है ना सर, हर आदमी टैक्स देता है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, बेचारा जो चौकीदार है वो भी साबुन देता है, वो साबुन खरीदता है, वो भी टैक्स। लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है, नहीं, तनख्वाहदार तो बहुत ज्यादा से कटता है ना सर। तनख्वाहदार तबके के लिए अगर किसी ने टैक्स किसी ने किया है तो मैं बड़े फखर से कह सकता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल ने 2 मरतबा किया है, एक मरतबा शाहिद अब्बासी की रहनुमाई में और इस बार शहबाज शरीफ की रहनुमाई में। मैंने तो किया है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लेते नहीं है, जो अमीर लोगों की होती है उस पर सिर्फ 4-5 अरब रुपए लेते हैं, लेकिन कंजम्पशन के ऊपर, जो कि हर आदमी इस्तेमाल करता है, मतलब जो चाय का कप भी पी रहा होता है, चाय भी खरीद रहा होता है एक चौकीदार, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो वो तो हम पूरे पाकिस्तान, आपके इस बजट से पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। इतनी चाय पीते हैं हम
یہ میرے پاس فگرز آ گئی ہیں اس کی، اس پہ ہم ایک بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. مٹی کھا لیں. جو حکومت کی طرف سے آٹا مل رہا ہے وہ بالکل کھانے کے قابل نہیں ہے. بعض علاقوں کے مکینوں نے شکایت کی ہے کہ دکاندار سبسڈائز آٹا زائد قیمت پر بیچ رہے ہیں. 490 روپے لکھا ہوا ہے کہ 550 کا دے رہے ہیں اور کچھ 600 کا بھی دے رہے ہیں. 980 روپے قیمت لکھی ہوئی ہے. 20 روپے میں نے واپس مانگے ان سے، انہوں نے کہا 1000 روپے کا ہی ہے. 980 روپے لکھے ہیں، آپ 1000 روپے لے رہے ہیں. شہر بھر میں آٹا تو ہر دکان پر میسر ہے، مگر شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس آٹے کی کوالٹی کو جو ہے وہ بہتر بنائے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور. اب یہ مفتاح صاحب مسئلہ تو پنجاب حکومت کا ہے، لیکن آپ کے نوٹس میں آنا ضروری ہے کہ آپ وزیر اعظم کو بتائیں کہ آپ نے اعلان کیا تھا لوگوں کو آٹا سستا مل تو رہا ہے لیکن کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. نہیں سر، یہ آپ پروگرام کے توسط سے تو پتا چلی، لیکن اور بھی لوگ مجھے شکایت کر چکے ہیں کہ آٹے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو میں یہ بھی دیکھ لوں گا، یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن والوں سے بھی پوچھ لوں گا، اور میں پنجاب گورنمنٹ میں بھی چیف منسٹر صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ وہ ذرا دیکھ لیں. ویسے وہ نوٹس تو لیتے ہیں حمزہ صاحب، فوڈ ڈپارٹمنٹ والے ایکٹیو تو ہوتے ہیں. آپ کو اپنے شہر کراچی کے بارے میں پتا ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ مجھے سر میرا شہر کراچی میں شہباز صاحب جانے نہیں دیتے، مطلب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میرا گھر کیسا ہے کراچی میں. اچھا لیکن میں پوری اللہ کی ذات سے پوری امید لا کے بیٹھا ہوں کہ جمعے کے دن جاؤں گا. جمعے کے دن جائیں گے نا آپ؟ جب آپ جمعے کے دن جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ آٹا اور روٹی جو ہے اس کی قیمت کیسی ہے. ذرا مفتاح صاحب کو ان کے شہر کراچی کی صورتحال بھی بتا دیتے ہیں. ریاض اینڈی بتائیں گے. کراچی میں آٹے کی 3 شکلیں ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام آباد، بٹ یہ ہے 2.5 نمبر آٹا. یہ اس کی قیمت اس وقت 80 روپے ہے یہاں پر، تو یہ ریٹیل پہ بک رہا ہے. میں آپ کو فائن آٹا بھی دکھاتا ہوں. اینڈ نارملی جو ہم کہتے ہیں فائن آٹا، وہ یہ شکل ہے. آپ دیکھیں اس میں سے اٹس ویری فائن. اس کا بھاؤ کیا ہے؟ یہ 85 روپے کلو اس وقت بک رہا ہے. کتنا بڑھا ہے یہ ایک مہینے میں؟ کتنے میں تھا یہ؟ میرے خیال میں 70 روپے کلو تھا، یہ 85 پہ پہنچا ہوا ہے اس وقت. آٹے کی قیمت آف کورس بڑھی ہے. اینڈ اس کے علاوہ ایک اور جو تیسری شکل ہے وہ یہ ہے جس کو یہ چکی کا آٹا. یہ کیسے کلو ہے؟ یہ چکی کا آٹا ہے. اس کا کلر دیکھیں آپ، اس کی قیمت 90 ہے. یہ 90 روپے. تو حامد میر صاحب، ساری بات یہ ہے کہ جو سستی گندم کسان سے خریدی ہے اس کو مہنگا بیچنے کی تیاریاں ہیں. یہ صاحب بھی اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. آٹا جو ہے 80 روپے کلو چل رہا ہے، کوئی 78 دے رہا ہے، کوئی 80 دے رہا ہے آٹا. اور روٹی کا سائز جو ہے کوئی ہلکی ہے کوئی بھاری ہے. روٹی 15 کی بھی ہے 13 کی بھی ہے. میں بیکری پہ جاتا ہوں رات کو ناشتہ لینے، جو بادرکانی 20 کی 5 تھی، وہ بادرکانی 20 کی 3 ہو رہی. مفتاح صاحب، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے، اور اگر آپ مزید پیٹرول مہنگا کریں گے تو یہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے تو اس کو تو پھر 20 روپے کی پھر ایک ہی باقرخانی ملے گی. یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ حامد بھائی، یہ بات ایک دم آپ کی درست ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے. اور اسی لیے شہباز شریف نے ایک نیا پروگرام سستا پیٹرول سستا ڈیزل کے نام سے انٹروڈیوس کیا ہے. تو جون کے مہینے میں 80 لاکھ لوگ جو کہ بسٹ کے ریسیپینٹس ہیں، 80 لاکھ خواتین کے خاندان، ان کو تو ہم نے پیسے دیے. اس کے علاوہ 60 لاکھ خاندانوں کو یا لوگوں کو ہم اور پیسے دیں گے. ہم 1 کروڑ سر میری بات سنیں، 2,000 کر کے ہم نے 28 ارب روپیہ دیا ہے اس مہینے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، آپ دیکھیں 2,000 روپے بالکل ٹھیک ہے. میرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے لیے حیثیت نہیں ہے. مگر آج میں پوچھ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پوچھا تھا، صبح مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ 26 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. ابھی مجھے سیکرٹری نے بتایا کہ 40 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. 6 لاکھ لوگوں 40 لاکھ لوگوں نے اپلائی بھی کر جی 2,000 روپے کے لیے. سر یہ اس ملک میں بڑا غریب ملک ہے، اللہ معاف کرے، اور 2,000 روپے کے لیے بھی 40 لاکھ لوگوں نے اپلائی کر دیا. تو اور ہم 60 لاکھ لوگوں تک انشاءاللہ کریں گے. دیکھیں اس میں کتنے ایلیجیبل ہوتے ہیں. 40,000 سے کم تنخواہ کے جس کا بھی، تو 8 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، جس کو ہم کر سکتے تھے. لیکن ہمارے بھی ہاتھ مجبور ہے. اب اگر دنیا بھر کے اندر دنیا میں برینڈ کی پرائس $130 ہو جائے، اگر جو گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے آج سے 4 سال پہلے جب ہماری حکومت تھی، آج ہم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہوں، تو اس میں آپ ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے، شہباز شریف کی ذمہ داری ہے، لیکن قصور ہمارا شاید نہیں ہے. ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. شہباز شریف نے کہا 3 ملین ٹن امپورٹ کرو، ہم نے کہا کر رہے ہیں.
جو بھی پیسے لگیں گے کریں گے. ہم کو جانے ہیں 23 کروڑ ان کو کھانا تو دینا ہے, لیکن مہنگائی ایک دنیا میں آئی ہے, جو ڈالر روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے, مطلب دیکھیں 3-4 سال کی خان صاحب کی بد انتظامی کو ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے, کچھ عرصہ لگے گا, 2-4 مہینے جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے. 2-4 مہینے کے بعد کوئی اچھی خبر دیں گے آپ؟ مجھے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1-2 مہینے میں, ہم 3 مہینے میں انفلیشن کنٹرول کر لیں گے. دیکھ لیں 3 مہینے کی بات, چلے 3 مہینے کی بات مان لیں, 3 مہینے کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. میں آپ کے سامنے جب بھی آپ کو بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا. میں نے جو پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 3 مہینے میں انفلیشن کنٹرول کر لیں گے, اور جیسے ہی اگر تھوڑا سا تیل کم ہو جاتا ہے انٹرنیشنلی تو فوراً اس کا بینیفٹ لوگوں کو تیل تو اسی وقت کم ہوگا نا جب یوکرین کی وار ختم ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے حامد بھائی, جس میں پریشان کن بات بھی اور اچھی بات بھی ہے. اچھی بات یہ نہیں کہنی چاہیے, لیکن امریکہ میں شرح سود بڑھائی ہے, یورپ کے اندر بھی تھوڑا سلو ڈاؤن آ رہا ہے. تو اس سلو ڈاؤن سے جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو تیل اتنی ایسی چیز ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو بڑی پرائس کم ہوتی ہے, تو یو کین ایکسپیکٹ کہ پرائس کم ہو جائے گی. یہ اچھی بات ہے ہمارے لیے. جو بری بات ہے وہ کہ یہ امریکہ اور یورپ ہماری بڑی مارکیٹ ہے ٹیکسٹائل کے لیے, تو پھر اگر ٹیکسٹائل کی خدا نخواستہ پرائس کم ہوتی ہے یا وہ تھوڑی سی آرڈر کم ہوتی ہے تو ہمارے ایکسپورٹس بھی کم ہو سکتے ہیں. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تیل کم ہو جائے لیکن ایکسپورٹ کاٹن. آج عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہیں, امپورٹڈ ہیں, غلام ہیں, اور اسی لیے روس سے سستا تیل نہیں خریدتے. یہ آج عمران خان صاحب نے پھر دہرا دیا اپنی بات. یقیناً اس کا جواب لیں گے ہم مفتاح صاحب سے ایک وقفے کے بعد. اور مفتاح صاحب, آج عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, غلام حکومت ہے, اسی لیے روس سے سستا تیل نہیں خریدتی. میں تو خان صاحب تو غلام نہیں تھے نا, تو انہوں نے کیوں نہیں خریدا؟ وہ کہہ رہے ہیں میری تو بات چیت چل رہی تھی. تو خرید لیتے نا, مارچ میں ہندوستان نے تو خریدا تھا. ان کی بات, یہ تو فروری میں گئے تھے نا بات کرنے. مجھے ایک اخبار دکھا دیجئے اس دن کا جس دن یہ بات, جس دن میں لکھا ہوا بھی ہو ان کی پریس ریلیز میں کہ ہم نے تیل کی بات کری, تو انہوں نے کہیں نہیں بات کری, کہیں پریس ریلیز میں بھی نہیں آیا. تو کیوں نہیں آیا؟ اگر بات کی تھی تو ڈر رہے تھے کسی سے, اگر کی تھی تو لکھ دیتے. پریس ریلیز میں بھی نہیں تھا, ان کو خیال بھی نہیں تھا. اور فروری میں آپ ہو کر آئے, اپریل کی 10 کو آیا, پتہ نہیں کس تاریخ کو گئے ہیں. آپ نے مارچ میں کیوں نہیں خرید لیا؟ ہندوستان نے تو خریدا تھا, خرید لیتے. تو اب چلے عمران خان نے نہیں خریدا, آپ خرید لیں. تو عمران خان غلام تھا پہلے, یہ تو ایڈمٹ کرے نا. چلے وہ عمران خان ہم تو غلام ہیں, لیکن نبی پاک کے غلام ہیں, اس کے امریکہ کے تھوڑی غلام ہے. ہم سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, لیکن پلیز آپ روس سے خرید لینا. کیا مسئلہ آپ کو؟ حامد بھائی میری بات سنیں, جو ملک مجھے سستا پیٹرول دے گا, اگر مارکیٹ سے 30%, میں 2 منٹ میں خرید لوں گا. یہ 22 فروری کو, اور یہ پھر میں آپ کو یہ بھوت پریوں والی باتیں ہیں, لیکن چلو بہرحال اب یہ ملک میں ہم یہ کرتے ہیں. 22 فروری وغیرہ کو عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے, واپس تشریف لائے, اس کے بعد کوئی تیل کا ذکر نہیں ہوا. 1 مہینہ 8 دن نکلے, اس کے بعد حماد اظہر کو خیال آیا جانے سے 3 دن پہلے اپنی رخصتی سے کہ رشیا کو ایک خط لکھ کے دے دے کہ ہم کو تیل بھیج دو. رشیا نے اس کا جواب دینا بھی قبول نہیں کیا, جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے اس شہباز شریف کی حکومت نے سفارتکار بھیجا, اور یہ ہنا ربانی کھر صاحب آپ کو کنفرم کریں گے. تو سفارتکار کو انہوں نے کہا یار تم نے 2015 کا معاہدہ تو عمران خان نے امپلیمنٹ نہیں کیا, تم لوگ کیا بات کرے, واپس جاؤ. ٹھیک ہے, تو رشیا کو, اب میں تو CNN پہ جا کے بول چکا ہوں کہ اگر رشیا ہم کو مارکیٹ سے 30% سستا دے گا اور ہم پہ کوئی سینکشن نہیں لگ رہے ہوں گے تو ہم کیوں نہیں لیں گے؟ بالکل لے لیں گے. آپ گندم تو لے رہے ہیں نا؟ گندم پہ تو سر کوئی سینکشن ہی نہیں ہے نا, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم گندم پہ تو ہم نے بات کر دی ہے ہم کو. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم رشیا سے بھی گندم لینے کے لیے تیار ہیں, ہم یوکرین سے بھی گندم لینے کے لیے تیار ہیں, ہم کسی ملک سے بھی گندم لینے کے لیے تیار ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو انڈیا ہے اس کو پرابلم کیوں نہیں ہے؟ اگر انڈیا رشیا سے تیل لیتا ہے تو پاکستان کو کیا پرابلم؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ رشیا دینے کے لیے تیار ہے. IMF تو پرابلم نہیں ہے رشیا دینے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان ایک ڈفرینٹ جگہ پہ ہے. میں آپ سے پھر گزارش کری تھی کہ ہندوستان کے پاس $600 ارب کا فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, پاکستان کے پاس $10 بلین ہیں یا $9.5 بلین. فرق ہے پاکستان ہندوستان میں. اب یہ میں اور آپ گوارا نہ کریں, لیکن یہ سچائی ہے. ٹھیک ہے, ہم کو اس کو منہ نہیں چھپانا چاہیے, ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو بھی کوئی اس پوزیشن پہ آ جائے. لیکن دیٹ سیڈ اس وقت ہم تیار ہیں لینے کے لیے. اگر رشیا دینے کے لیے تیار ہو اور ہمارے پر سینکشنز نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے لیا نا ویٹ, ہم ان سے لے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, امریکہ, کینیڈا, یوکرین, رشیا 4 لوگ ویٹ منگاتے ہیں. ہمارے یہاں جو روٹی کھائی جاتی ہے اس میں رشیا اور
यूक्रेन का वीट ज़्यादा लगता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है, लेकिन कोई अगर थोड़ा अमेरिका वाले भी सस्ता वीट दे देंगे हम उनसे भी ले लेंगे, रशिया दे देगा हम उनसे भी ले तो लेंगे। हम अपनी गंदम जो है, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, हम खुद इतनी क्यों नहीं पैदा करते कि खुद ही उगाएं और खुद ही खाएं? सर ये 2017-18 में जब ये हमारी हुकूमत गई थी छोड़ के, तो पाकिस्तान गंदम में खुद कफील था। ये खान साहब की जो हुकूमत थी जिसके अंदर ये रियासत मदीना बना रहे थे, इसके अंदर गंदम जो था वो इंपोर्ट करना पड़ा। इसके अंदर एक मरतबा गंदम हमने स्मगल करवा दिया, सेंट्रल एशिया तक स्मगल करवा दिया। 8 लाख टन आपने बुज़दार साहब ने दे दिया मुर्गी के फीड के अंदर, पता नहीं क्यों दे दिया, किसी से शायद पता नहीं कुछ हो गया होगा, कोई हीरा वीरा मिला होगा। अटक के वीट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिस्ट्रिक्ट वीट ऑफिसर्स जो है, फूड ऑफिसर्स, उसके ठेके बिकते थे, लाखों करोड़ों रुपए के अंदर वो पोस्टर लगती थी। वो अगर कभी बहन हमारी आ जाए वापस, फरा साहिबा, तो दुबई से कुछ काम से गई हुई हैं आजकल, तो जब आएंगी तो आपको उनसे पूछा कि वो कितने पैसे लेती थी इमरान खान के कहने। अच्छा, वो आती है नहीं आती है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद मुझे आपने ये यकीन दिलाया कि कोई मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 3 महीने के बाद दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब। अल्लाह हाफिज।